بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ان کو قرآن اندازی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے تو وہ اس کے لیے سبقت کریں، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو وہ اس میں ضرور شرکت کریں، خواہ انہیں گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ احادیث کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ طے شدہ فضیلت یا ثواب نہیں بتایا جاتا، بلکہ ترغیب دلانے کے لیے ثواب کو مجمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے اس روایت میں یہی اسلوب اختیار فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو وہ اس کے لیے ضرور کوشش کریں، خواہ انہیں قرآن اندازی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یعنی اس میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں تو مقدار نہیں بیان فرمائی، بلکہ شوق دلا کر اس کو مجمل چھوڑا گیا، اور انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس میں اتنا بیش بہا اجر و ثواب ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم آپس میں قرآن اندازی کیا کرو گے صف اول اور اذان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور سبقت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر نماز فجر اور نماز عشاء کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کریں گے، خواہ وہ ان کو گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے انسان جلدی آئے، بر وقت مسجد آئے، اور اگر ہو سکے تو انتظامیہ سے اجازت لے کر کبھی کبھار اذان دے دی جائے تاکہ اس کی فضیلت بھی مل جائے۔ اور صف اول کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جلدی آ کر صف اول میں اپنے لیے جگہ بنائے، تو نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب بھی مل جائے گا، صف اول کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور ویسے تو ہر نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن فجر اور عشاء کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہونے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔